अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो जी सब आप सोच रहे होगे मैं किधर गायब हो गई हूँ, कम्युनिटी में मैं कुछ कह रही हूँ, मैं खुद कहाँ गायब हूँ। तो जनाब बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है जब आपको पता है बच्चों स्कूल से क्या कहते हैं उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएं, फिर बस स्कूल की मसरूफियात पिक एंड ड्रॉप और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब करेगी आपको, क्योंकि मैं कभी इधर हो रही हूँ कभी इधर हो रही हूँ। तो एनीवे चलें, अब मैं आपके सामने ही हूँ ना, अब तो कोई मसला नहीं है ना। तो जो लोग जितने भी लोग थोड़े बहुत देखते हैं मेरे व्लॉग्स उनको सलाम, उनके लिए दुआएं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना सा भी टाइम निकाल के मुझे देखते हैं और लाइक नहीं करते, लेकिन चलो देख तो लेते ही हैं। और वो कुछ तो मेरे ऐसे डिजिटल किस्म के क्या कहना चाहिए उस चीज़ को, फ्रेंड तो नहीं मैं कह सकती उनको, बस हैं कुछ लोग ऐसे जो देखते हैं और फिर उसमें से कुछ चीज़ें पकड़ते हैं और उनको पतंगड़ बनाते हैं। बातों का पतंगड़ बनाना है ना। जैसे अभी मैं, आप देख रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ कलेजी पोटे, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही ले लिए हैं। भुगतने ये भी मुझे ही पड़ेंगे बच्चू जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ कलेजी खाते हैं और मैंने बीच में हमें ही कह दिया, मैंने कहा ये थोड़े से भी डाल दो, लेकिन उसने थोड़ी सी कलेजी डाल दी और ज़्यादा से ये डाल दिया। अब मैं इनको किसी ऐसे तरीके से बनाती हूँ कि खाए जाएं, और इंशाल्लाह आप भी अगर मेरा तरीका ट्राई करोगे तो आपको भी ये मज़ा आएगा। आप सोच रहे होगे कि ये मैं क्या एक एक बोटी डाल रही हूँ, एक एक बोटी नहीं डाली थी, ये मैं उसमें से उठा रही हूँ। मैं कलेजी अभी नहीं डालना चाहती क्योंकि पहले से कलेजी डाल दी तो भुन के उसका तो मलीदा बन जाएगा, वो क्या कहते हैं हलवा सा बन जाएगा। तो ये चीज़ चूँकि ज़रा टाइम लेती है, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा डबल टाइम चाहिए होता है कलेजी से, तो इसको मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ। और आप ये ना सोचिएगा कि ये गंदे हैं, ये गंदे नहीं हैं भाई। ये मैंने पानी में सिरका 2-3 टेबल स्पून सिरका, पानी और हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट बना के वो डाला, और इसको मैंने आधा पौना घंटा भिगो दिया ताकि इसमें से जो हल्की फुल्की स्मेल है ना वो ख़त्म हो सके। तो जनाब आप तो ना ज़रा, अच्छा, तो ये इसलिए आपको ये येलो सा नज़र आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी कि आज गंदे गंदे काम कर रही है, गंदे काम नहीं है भाई, घर का खाना इसीलिए तो मैं प्रेफर करती हूँ कि खुद पता होता है। ये सॉरी मैंने एक डालनी, ये मैंने डाली है मोटी इलायची, ठीक है, एक वापस डाल लिया, एक ही डाली है, उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। छोटी सी मैं डालूँगी इसमें सिनेमन स्टिक, आजा आजा आजा, ये देखिए ये सिनेमन स्टिक डाल दिया। और करी पत्ता की तो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो उसकी क्या स्मेल होती है, बर्फ़। चलेगी अब मैंने कम्युनिटी में डाली थी पोस्ट, तो 1-2 दिन हो गए, 1-2 दिन, तो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला उसकी अपडेट्स का। तो इंशाल्लाह आज या कल में मैं पूरा व्लॉग डालूँगी, या तो पूरा ही करूँगी या फिर मैं उसको करूँगी कि पार्ट्स में डालूँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है जो लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता, बेचारे मसरूफ़ इतने होते हैं, उनकी ज़िंदगी में और थोड़े से आपे होते हैं। और जो व्लॉग्स देखने के शौकीन हैं ना, वो उन्होंने एक ही बंदे को नहीं देखना, उन्होंने 5-7 और भी साइयाँ लगाइयाँ होती हैं, मतलब और भी उनकी फेवरेट्स में होते हैं, तो वो उनको भी देखना चाह रहे होते हैं जो मोस्ट फेवरेट होते हैं। और अभी मैं लेस फेवरेट, अभी तो पता नहीं मैं लेस में भी नहीं आई हूँ, तो एनीवे देखते हैं वो। तो
پھر اس لیے اگر میں ہی پورے 1 آور 2 آور کا کلپ ڈال دوں گی تو وہ مجھ سے بور ہو کے بھاگ جائیں گے. آپ سب بھاگ جاؤ گے نا, یہی ہوگا نا, یہ ریالٹی بھی ہے. آپ دیکھتے جاؤ, اگر پسند آ گئی تو بنا بھی لینا, نہ پسند آئی تو معافی دے دینا, یہی ہو سکتا ہے. میں نے انین زیادہ نہیں ڈالا, انین میں نے ہاف وہ رکھا ہے, کیا کہتے ہیں, ہاف ہی انین میرا تھا بچا ہوا پڑا, تو میں نے کہا اب دوسرا میں نے نہیں کاٹنا, ویسے بھی یہ میرے لیے ہے تو میں اس کو اسی طرح بنانا چاہ رہی ہوں. مرچیں میں نے سبز بھی ڈالی ہیں اور اب ریڈ بھی ڈالی ہیں. اچھا, اکثر وہاں سے نا مجھے پوچھا جاتا ہے کہ جی بچوں کی شادیاں یا ہم وہاں کا کیسے آ سکتے ہیں, یا بچوں کی شادیاں یا آپ وہاں ہوتے ہیں تو اس طرح رشتے. بھئی رشتے کہیں پہ بھی انسان ہو نا, تو ایسے بازاروں سے تو یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں کہ بندہ جی آپ نے فرمائش کی ہے اور ہم ادھر سے بائی کر کے بھیج دیں, ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی ہیڈک ہوتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ بالکل مخلص ہو کے سوچیں کہ اگر آپ کو ایک اچھا پارٹنر چاہیے جو کہ نہ نشہ کرتا ہو, نہ وہ کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں ہو, تو پھر آپ دوسرے کے لیے بھی وہی سوچ رکھیں. تو جناب اس چھان بین میں بڑی محنت ہے اور اس میں بڑی ہیڈک بھی ہے, بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے. تو میں بول رہی تھی اور مجھے بڑا سارا چکر آیا ہے, تو میں نے کہا پہلے میں اس چکر کے ساتھ نپٹ لوں, تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں. اور اب ٹھیک ہو گیا میرا چکر. کبھی کبھی بڑے بڑے چکر آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم مائیں جو ہے نا اکثر اپنی خوراک کا دھیان نہیں رکھتی, اور جو رکھتی ہیں وہ صرف اپنا ہی دھیان رکھتی ہیں, اللہ معاف کرے. ان کو کسی اور چیز کی ہوش نہیں ہوتی, وہ اپنی طرف ہی لگی رہتی ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف ہی لگائے رکھتی ہیں. یہاں پر جو دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں نا, جیسے کہ پاکستان ہے, پاکستان کا ہی میں بات کر سکتی ہوں, کہ وہ لوگ اگر چاہتے ہیں یہاں شادی کرنی, جم کریں جی, 100 دفعہ کریں, لیکن رسپانسبلٹی اگر وہ لے سکتے ہیں, یا جو ادھر آپ کو شادی کا رشتہ بتا رہا ہے یا خود وہ لوگ چاہ رہے ہیں, تو پہلے اچھی طرح سے چھان بین کریں, تسلی کریں, جیسے کہ وہاں پہ بھی کی جاتی ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک نا اولا ہے یہاں کا اور وہاں کا. وہاں سے لوگ جلدی جلدی ادھر آ کے دیکھ نہیں سکتے کسی بھی میٹر کو, ٹائم لگے گا. تو اسی طرح ہم یہاں کے لوگ جب پوچھتے ہیں نا کہ بچی یا بچے کی شادی کرنی ہے, تو وہ لوگ بتاتے ہیں جی ہمارا منڈا سیٹ ہے, انت پاکستان جان دی ضرورت نہیں ہے, یا کہ ہم تو لڑکی کو یہ دے رہے وہ دے رہے, ہماری لڑکی کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں, یہ ادھر جو یہ جاب کرے گی تو اس کو اتنی ارننگ ہوگی, وہ ہوگا. اور کھودتے ایکسکیوز می کھودتے پہاڑ ہیں, نکلتے چوہے ہیں. تو اس لیے ادھر کریں رشتے یا ادھر کریں, بالکل چھان بین کریں, جو کہ آپ کا ایک بنیادی حق ہے بچے بچی کا, کہ اس کی جہاں پہ ہم شادی کر رہے ہیں اس کی رضا شامل ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی تسلی پوری ہو,
ٹھیک ہے، پھر آپ اس چیز میں ہاتھ ڈالیں، اس معاملے کو آپ لے کے چلیں. ادروائز تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو ساڈا منڈا یا رشتہ دار یا کوئی بھی پچھلے 10 سال سے وہاں پہ ہے، وہ تو ادھر سے پیسے بھیج رہا ہے، تو بس اب جی اس کو شادی کے لیے بلانا ہے، شادی کرنے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے جی، 10 سال وہ کیوں ہے ادھر، کیوں چکر نہیں لگا اس کا؟ ریزن ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں ریزن ہوتے ہیں. 10 سال چکر کیوں نہیں لگتا، یا 15 سال یا 20. ایک بندے نے 25 سال تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے پاس سٹیٹس نہیں تھا. اور اگر وہ جاتا تو اس کے پیچھے والے سارے اس کو کہاں رکھتے، کیونکہ خالی جیب تو کوئی نہیں رکھتا نا، پیسے سب کو چاہیے، ان کی ضروریات وہ پوری کر رہا تھا. 25 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے. اور جب اس کا سٹیٹس ہوا تھا تو ریڈیو پہ، مطلب ایشین ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ کر کے اس کو مبارکباد دی تھی کہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے سامنے ایک چیز آئی تھی کہ اس بندے کا صبر تھا یا جو بھی تھا. یہ کیوں اتنی دیر لٹکتے ہیں، ڈاکومنٹیشنز کیوں نہیں کمپلیٹ ہو پاتی، اس کے بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح کے بندے کا پیچھے کوئی کہے کہ جی 25 سال ہو گئے نہیں ہوتے سیٹ ہے، انہیں اتنے مکان لے آیا ہوتے ہے کاروبار، لیکن اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ کچھ بھی لیگلی شو نہیں کر پا رہا آپ کو، تو وہاں آپ بچی کی شادی کر دو گے، بچی بھی ادھر بیٹھی رہے گی، ٹنگی رہے گی. وہ کسی طرح سے پاکستان ہو کے آ جائے گا، دوسرے ڈاکومنٹس یوز کر لے گا، یا جیسے بھی وہ شادی کے لیے چلا جائے گا. دوبارہ وہ ایک ہی دفعہ جائے گا نا اس طرح سے، تو دوبارہ تو وہ جائے گا نہیں. پھر ادھر وہ لڑکی ٹنگی رہے گی یا لڑکا ادھر لٹکا رہے گا. لڑکوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے معاملات رکھے ہوتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے بہت ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ بیچاریاں بس بیٹھ گئی ہیں، اب شادی ہو گئی ہے جی، اب ہمیں انہوں نے بلانا ہے، پھر ہم نے وہاں جانا ہے، پھر بڑی موجیں ہوں گی، عیشیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارا کچھ ہوگا. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھو تو صحیح آپ نے کون سی سیڑھی پہ پاؤں رکھا ہے. وہ کمزور تو نہیں ہے کہ آپ کا ابھی پاؤں پڑا نہیں ہے اور وہ گر جائے اور وہ کہہ دے میرا دل ہی نہیں لگا جی جا کے یو کے یا باہر کے ملک، میں واپس آ گیا، میں اب یہیں رہنا چاہتا ہوں، میں نے اب جانا ہی نہیں ہے، میں اب جو تھوڑے بہت پیسے ہیں یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کروں گا. اب تیری دی سارے ہاتھ ٹوٹ گئے نا باہر آنے کے، کیونکہ اگر وہ ڈپورٹ ہو گیا تو وہ آپ کو اتنی جلدی نہیں بتائے گا. تو اگر وہ اس کو لگا ہے کہ اب میں ادھر رہ ہی نہیں سکتا، کوئی چانس نہیں ہے، پھر بھی وہ چلا گیا، تب بھی وہ یہی کہے گا کہ میں نے اب اپنے ملک میں ہی رہنا ہے، میں بڑا کما لیا، میں بڑا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. جب کوئی ایک اچھی لائف گزار رہا ہوتا ہے نا تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے یا اس طرح کی لائف میں واپس جائے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. کون چاہے گا؟ آپ چاہو گے آپ کو سارا کچھ مل رہا ہو، آپ کی جاب اچھی ہو، آپ کی سیلری اچھی ہو، آپ کا اس میں فیوچر ہو، آپ کے گھر والوں کا فیوچر ہو، یا آپ کے بچے اس سے ریلیٹ کرتے ہوں کہ ان کو ایک اچھی لائف ملی ہو، تو اور جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ آ جاؤ واپس، یا آپ سوچو گے کہ میں چلا جاؤں ادھر جہاں پہ میں روز کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، جہاں پہ میں اپنے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا، یا میں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر نہیں دے سکتا، یا میں اپنے بہن بھائی کی خواہشیں نہیں پوری کر سکتا، میں اپنی ماں کے جو معاملات ہیں ماں یا باپ کے اس کو نہیں دیکھ پا سکتا، تو وہاں پہ کیسے آپ جاؤ گے؟ تو یہ اگر جو جاتے ہیں نا اور یہ بات کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، موسٹلی جو ہے نا 80% ان کے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا چارہ کوئی نہیں ہوتا، کہ وہ ادھر رہ نہیں پا رہے ہوتے، قانوناً سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. پھر وہ سوچتے ہیں اچھا جی جو دال روٹی ہے کھا لیں گے، دیکھی جائے گی، تو دال روٹی کھا لو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کو یہ لارا لگا کے لے کے آئے گے جی باہر لے گا کڑی نوں اتنے سیٹ ہے، اتنے سارا کچھ کماندا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ دیتے وہ سانوں 1,00,000-2 لاکھ خرچہ بھیج رہے ہیں، وہ دیتے اتنی انکم ہے. یہ جو 1,00,000-2 لاکھ ہوتے ہیں نا، یہ جب اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا تو لگ پتہ جاتا ہے جب گھروں کے خرچے چلانے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً ملٹی پلائی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے پیسے، جبکہ
یہاں پہ جب رہتے ہیں نا جس بھی کنٹری میں، تو اس کنٹری کی کرنسی یوز ہو رہی ہوتی ہے. ہم یہاں کو پتے نہیں کھا رہے. میں اب یہ لے کے آئی ہوں، یہ ایک سستی چیز ہے، کلیجی پوٹے سستی چیز ہے. سستی بھی کیا ہے، 5 پاؤنڈ میں لے کے آئی ہوں. اب آپ ضرب دے لو اپنی کنٹری کے حساب سے، 360 روپے پاکستان کے بن رہے ہیں، اس حساب سے آپ ضرب دو نا ذرا 5 کو، کیا بنتا ہے. یہ کوئی آپ ہنسو گے، 2000 دیے نکلے جی کا، یہ بھی چکن دی. تو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اگر کرنسی ہر جگہ کی ہی وہاں پہ یوز ہونی ہوتی ہے، تو ہم نے پاکستان کا روپیہ دے کے ادھر سے چیزیں نہیں لانی کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے رشتے لڑکی کے کرو یا رشتہ کرو لڑکے کا، دیکھ بھال کے کرو. اور یہاں کے لوگ اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں، جیسے کہ وہ دیکھتے ہیں لڑکے کے پاس پیچھے کیا ہے. لڑکے کا اگر اپنا بزنس ہے تو اس میں کوئی شراکت تو نہیں ہے کسی بھائی کی، کسی دوست کی، یا اس کے والد کی طرف سے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو شرعی لحاظ سے وراثت میں اس کے حصے ہو جائیں گے بزنس کے. تو وہ ساری چیزیں اب یہ نوٹ کی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں ہے رشتہ کہ نہیں ہے. کیونکہ بچی نے اگر پیچھے جانا ہے، بچوں نے اگر اس کے بچے ہوتے ہیں اس نے بھی جانا ہے، تو یا یہ مہینہ 2 مہینے وہاں افورڈ کر پائے گا، اس کے پاس اتنا ہے کہ ہالیڈے افورڈ کر پائے. ٹھیک ہے، وہ یہ ساری چیزیں اب دیکھتے ہیں اور دیکھنی بھی چاہیے. یہ پہلے اندھا دھند رشتے ہوتے تھے تو وہ تکلیف کا باعث بنتے تھے. موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے لڑکیوں کو لایا جاتا تھا اور یہاں نوکر کی طرح یوز کیا جاتا تھا. پھر اللہ بھلا کرے اس کا ہوم آفس کا، اس نے کہا جی جب تک ان کو انگلش نہیں آتی ان کو ویزا نہیں ملے گا. ایٹ لیسٹ وہ اپنا نام بتائیں، اپنا جو تھوڑی بہت تکلیف ہے یا میٹر ہے، بیسک جو کویسچن ہوتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب وہ انگلش میں دیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لائی جاتی تھی جی پنڈ کی، کوئی 10 پڑھی کوئی 5 پڑھی، تو وہ انگلش پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا وہاں پہ کہ انگلش کی طرف بھی توجہ دیں. زیادہ ہوتا ہے خانہ داری سیکھ لو، 10ویں دیا چھٹیاں ہوئی ہیں خانہ داری سیکھ لو، اے والیاں چھٹیاں ہوئی ہیں تو کڑھائی سیکھ لو، تے اے والیاں چھٹیاں ہوئی ہیں تو تیری شادی کر دیں. یہی ہوتا تھا نا ادھر. تو پھر وہ بچیاں یہاں کے تنگ ہوتی تھی، ان کو بولنا نہیں آتا تھا، وہ ماریں بھی کھا چکی ہیں، وہ بہت کچھ برداشت کر چکی ہیں، پیچھے جا نہیں سکتی تھی کیونکہ پاسپورٹ سسرالیوں نے رکھے ہوتے تھے. تو جو خود گھر والی ہوتی تھی وہ لڑکیاں یا جاب کر رہی ہیں یا پھر ان کی اپنے بزنس ہیں، وہ ادھر ساری فیملی بزی ہے، اور جو گھر کی بہو ہے وہ اسی طرح ہانڈیاں شانڈیاں پکا رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا اس کو رکھتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے گلنے کے لیے، تاکہ یہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو سکے. تو پھر میں اس کو نا اس میں کلیجی ڈال کے پھر باقی چیزیں ڈال کے تو بھونوں گی. میں آپ کو باہر لے کے جا رہی ہوں. ساتھ ساتھ میں اس کو بھی فل کر لیتی ہوں. بات ہو رہی تھی رشتوں کی، اور رشتوں میں سب سے پہلے ہونا چاہیے اعتبار. اگر آپ کو اعتبار ہے، اندھا والا نہیں، صحیح والا اعتبار ہے، آپ ضرور وہاں پہ چھان بین کریں. اور رشتہ دار بے شک آپ کے کہہ بھی رہے ہوں کہ اچھا ہے کر دو، کڑی سوکھی ہو جائے گی، منڈا سوکھا ہو جائے گا، یہ سوکھ پن جو ہوتا ہے نا یہ جسٹ کچھ دن کا ہی ہوتا ہے. لڑکوں نے بھی یہاں پہ بہت کچھ بھگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں پہ ظلم ہوئے ہیں، لڑکوں نے بھی بہت کچھ بھگتا ہے. سب سے پہلے تو وہ کیا ہوتا ہے، بڑا رولا ڈال دیتے ہیں کڑی نو جیل سے مکان دیتا. ٹھیک ہے، مکان دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں. کوئی 1 بیڈ کا فلیٹ لے دیتے ہیں، اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے نا مطلب اب تو ہے مہنگائی ہے وہ چیز ہو گئی ہے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے تو وہ جناب کرتے ہیں اس کو انسٹالمنٹ میں کر کے. تو لڑکے کو جب لے کے آتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں کہ لے کاکا ہوں تو کما
तेरी ये किस्ता ला। और घर क्या होता है, घर लड़की के नाम पे होता है, और कमाइयाँ करके वो किस्तें भी उतार रहा होता है, जो जिन्होंने पीछे से भेजा होता है कि हमारे ख्वाब पूरे करेगा मुंडा। उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मुंडा जब जहाँ पे गया है वो कोई लल्लू पंजू तो नहीं है ना, उनके भी अखराजात हैं, बीवी बच्चे हैं, तो हम थोड़ा कम ज़रा रखे बर्डन। तो बहरहाल जी वो बहुत कुछ लेके वहाँ से भी चला होता है, तो ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं कि वो कमाता है, और उसको सबसे पहले तो उस घर की वो किस्त देनी पड़ती है जो उसकी वाइफ के नाम है, ठीक है। फिर जब वो 20 साल गुजर जाते हैं तो फिर एंड पे वो हाल ही आती होता है, क्योंकि घर तो जो कमा के किस्तें दी उसने वो तो उसकी बीवी का है, और बाकी जो कमा के उसने पीछे भेजा वो खा लिया पी लिया उसके पीछे वालों ने। तो जिसने इतनी मेहनत की, इतनी सारी वो अपने ख्वाब बेचे या अपने ख्वाबों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया, वो बेचारा तो हाल ही आती रह गया ना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रा प्लीज़ सोच समझ के आप स्टेप लिया करें। अब तो वो दौर है ही नहीं, अब तो डिजिटल ज़माना है जनाब, एक क्लिक से आपको सारी दुनिया नज़र आ जाती है, आपको सारी दुनिया की खबरें मिल जाती हैं। अब तो व्लॉग्स में जैसे कि मैं बता रही हूँ, शायद किसी ने बताई हुई हैं, शायद किसी के साथ ये हुई हों, वो एग्री भी करेगा। ये चीज़ें आपको पहले नहीं मिलती थी। पहले लोगों को अगर सच पता भी होता था तो वो अवॉइड करते थे कि हमने किसी के मैटर में नहीं आना, मैटर में मैं भी नहीं आऊँगी किसी के। लेकिन जहाँ ज़्यादती होगी या जहाँ अंदेशा होगा वहाँ थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा, ठीक है ना। शापर डबल करा ला, ये तो हमने कहना ही है। हाँ फिर जरूरत है तेरे अंब खिलर जाएंगे, सारी सब्जी खिलर जाएगी रस्ते ते, तो पहले ही शापर डबल करा ला। अब सुख हो गया थोड़ा बहुत, लड़कियों को भी लड़कों को भी, लड़कियां आती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं या नहीं भी हैं तो उन्होंने इंग्लिश तो सीखी होती है, तो कानून को भी जानती हैं, और कानून तो खुद बताता है कि हम आपको ये सहूलत देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तो फिर इसमें तो कोई रोला ही नहीं है, कोई लुकी छुपी बात ही नहीं है कि हमें जी पता नहीं था यहाँ पे क्या हो सकता है। लोग क्यों ये नेशनलिटी के लिए इधर तड़पते हैं 10-10 15-15 20-20 साल के, हमें यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हकूक़ भी मिलते हैं, जिनके पास नेशनलिटी हैं उनको हकूक़ भी मिलते हैं। आप ये बात अगर पाकिस्तान में करते हो कि मेरे जी ससुराली नहीं अच्छे या मेरी बीवी नहीं अच्छी, या आपको क्या दबाया नहीं जाता, आपको आखिरी हद तक आप पे जुल्म हो रहे होते हैं, फिर कह देते हैं कुड़ी का कसूर होना, यानी अगर लड़की पे हो रहे हैं तो कहते हैं कितने ये भी तो जबान चलती होनी ना, या कह देते हैं मुंडा पहला ही अथरा सीगा, ये पहले ही नहीं सी सही माँ प्यो दे नालों, उन्होंने भी मगरों लाया, ठीक है, यही कहते हो ना। यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती, वो कहते हैं गलत होएगा होएगा, अब जो उसका मैटर है उसको तो सॉल्व करना है, कि उसको नहीं करना, वो उसको सॉल्व करते हैं। मिलने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मुझे उनकी कुछ स्टाइल अच्छे लगते हैं, कुछ रूल हैं उनकी फैमिली के। वो अपने बेटों की शादी तब तक नहीं करती जब तक बेटे अपना बिजनेस ना बना लें, अपना घर ना बना लें। बेशक उनकी लव मैरिजेज हों या अरेंज मैरिज हो, कुछ किसी तरह से भी हो रिश्ता, लेकिन वो बच्चों को पहले कहती हैं अपने घर बनाओ, तू तो तेरी बीवी जेड़ी होने वाली बीवी है वो जाए अपनी पसंद से फर्नीचर लो, अपनी पसंद से डेकोरेट करो, और वो रुखसती में अपने घर नहीं लेके आते। थोड़ी देर चक्कर लगाना वो तो अलग बात है, रुखसती करके वो होटल में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है, अब तो हर पाकिस्तान में भी है। फिर उसके बाद क्या होता है, वलीमा होता है नेक्स्ट डे, वलीमे पे मिलते हैं सबको, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद भी दूल्हा दुल्हन सस दे मोहनिया ते नहीं नज़र आ रहे होंगे, वो अपने घर चले जाते हैं जो उन्होंने पहले से सेट किया होता है अपना नया घर। तो ये चीज़ें भी ना देखा करें कि बच्चे जहाँ शादी करनी है बच्चे या बच्ची की, वो अच्छे खासे पैसे वाले हों, या अच्छे अफराद देखें, अच्छे लोगों को देखें, क्योंकि अच्छाई बहुत कम है।
اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، آنکھیں کھولنی پڑیں گی، آنکھیں کھول کے رشتے کریں۔ اب یہ طلاق کی ریشو بھی اسی لیے بڑھ گئی ہے، ہم نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہر بیٹی کو، ہر بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ شیطان لگا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی میٹر میں وہ ہم سے کچھ نہ کچھ ایسے غلط کام کروا جاتا ہے جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری فیملی کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس چیز کو سمجھنے کی۔ اور آج میں نے کافی زیادہ بول لی ہے کیونکہ بچے گھر نہیں ہیں، ابھی اسکول سے آنے میں ان کو ہے ٹائم، میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو کافی دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہو پائی، تو آج میں کرتی ہوں تھوڑی سی بات۔ تو وہ میرے ذہن میں میری فرینڈ آ گئی اور اس کے بچوں کی شادیاں، اور اس سے بات چل نکلی۔ آئی ہوپ کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے۔ آئی نو کہ اس طرح کی باتیں اب کوئی سننا بھی پسند نہیں کرتا، پر میں کی کراں، میں تو چینل ہی اس تو بنایا کہ میں کل ہی بول دی رہا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ تو بیٹھا ہی ہوگا نا میرے جیسے مزاج والا، تو اس کو تو پسند آتی ہوں گی نا، ایویں تو نہیں نا 10-12 لائک آئے ہوں، وہ کتوں نہ کتوں تے آندے ہی نے نا۔ چلو دیکھتے ہیں اپنی ہانڈی کو، اور اس کو میں کھانے لگی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ اب میں ڈالتی ہوں اس میں کلیجی بائی۔ اچھا، وہ آپ نے گانا سنا ہے؟ کیا گانا ہے وہ؟ میں نے کئی دفعہ سنا، آج میں نے اس پہ غور کیا، میں کہا ہے کہ چول بجی کیا ہے جو مجھے یاد کر لینے دو، کیا وہ کہتا ہے؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ کہتا ہے پہلے پاگل بنا دیتا ہی چنا تیرا شکریہ ہے۔ اچھا چلو، میں سمجھا پتہ نہیں عشق میں پاگل بنایا ہے یا بہت ہی اس کو پیار مل گیا ادھر سے کہ سچا عشق اس کے ساتھ اس کے پارٹنر کو ہوا پڑا ہے اور وہ پاگل ہو گئی ہے کہ ہائے اللہ اتنا زیادہ سچا پیار سے ملنا، میری امی نے بھی نہیں سکھیتا ہے۔ تو لیکن پھر آج غور کیا تو وہ اس کی اگلی جو، یہ میں نے کشمیری مرچ ڈالی ہے تھوڑی سی، ½ ٹی اسپون۔ پھر وہ کہتی ہے اس کو کہ حسن نہ دیتا وسن نہ دیتا، حسن نہ دیتا وسن نہ دیتا، پتہ نہیں کیا، ظلم کرا دیتا ہی، یعنی کہ وہ گلا کر رہی ہے کہ تو مینوں حسن بھی نہیں دیتا وسن بھی نہیں دیتا تو تے میرے نال بڑا ظلم کما لیا ہے، پاگل بنا دیتا ہی مینوں۔ یہ کی گل ہوئی بندہ پوچھے، تو انہوں بٹھا کے گالاں کڈ کے کرو، تیرے پیچھے میں پاگل ہو گئی ہاں، تیرے مسئلے ہی نہیں مکدے پے، تو نہ مینوں وسانا پیا نہ مینوں رکھدا پیا ہے، نہ چھڑدا پیا، میں پھر بھیجاں اپنے بھراواں نوں کاغذ دے کے تیرے کو سائن کرا لینا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں تے اے جی گانے چ پایا انہوں نے۔ حد ہو گئی گانے والے ہو، تہاڈی بھی خیر ہوے تے تہاڈی بھی خیر ہوے۔ پھر واپس آ گئی ہوں، آپ سوچ رہے ہو گے اس کا کام ہی نہیں ختم ہو رہا، یہ کیا کہتے ہیں چوانی دی کلیجی لے کے تے گھنٹہ ہو گیا ساڈا سر کھا رہی۔ تہاڈا نہیں کھانا تے میں اپنا کھانا ہے، کھاواں گی تہاڈا سر ہی تے کھانا، شاید وہ چوں مینوں مغز مل جائے کوئی کسے دے کدے سر چوں۔ کسوری میتھی یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کو 2 منٹ کے لیے کروں گی بند۔ روٹی کھانی میرے نال؟ او مطلب کلیجی کے ساتھ، میرے نہ کاتوں کھانی پھکی گئی، جیسی میری باتیں ویسی میں، یا پھکی تو یا کوڑی۔ اب اس کی فائنل لک تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی، چونکہ اب بچوں نے بھی آنا ہے تو میں ان کو لے آؤں، نس بج کے جاواں انہوں نے لے آواں، پھر تو میں دکھانی ہاں کہ دی فائنل لک کی ہے۔
اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ وچ آواਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ. ہو سکتا ہے میں وہ ولاگ جو میں نے اپلوڈ کرنا تھا آج کر دوں، کل کر دوں، جیسے مجھے ٹائم ملا میں ضرور اس کو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈیلے ہو جاتی ہیں، کسی میں وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کرنے میں، اور ٹائم ہمارے پاس وہ اس طرح سے نکل نہیں پا رہا ہوتا. جیسے میرے پاس ٹائم نکلا انشاءاللہ میں وہ ولاگ بھی اپلوڈ کر دوں گی. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنے کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ میں برداشت ہو رہی ہوں تاڑے کو. اوکے جی، اللہ حافظ.